ناولس پیراڈائز میں خوش آمدید۔ نیلم کا مرکز بادی بتوسم ایپیسوڈ 20۔ وہ ابھی راستے میں تھا جب اس کے پاس موجود وائرلیس نمبر ڈیوائس وائبریٹ ہوئی۔ CN1 ہیئر۔ نیلم نے اپنا کوڈ بتایا۔ ٹائیگر، وہ مجھے فالو کر رہے ہیں۔ گڈ، تم اپارٹمنٹ کی طرف نکل جاؤ۔ بٹ میرے پاس کیز نہیں ہے، شاید ایکسیڈنٹ کی ٹائم پاکٹ سے نکل کر گر گئی۔ اس نے پریشانی اپنی بتائی تھی۔ رکشے والے سے لے لو۔ اس کی توقع کے برعکس وہ دھاڑا نہیں تھا۔ ہی از اوور پارٹنر۔ میجر آج نے اسے تسلی دی۔ وہ اس کی احتیاط اور ذہانت کی قائل ہو گئی تھی۔ رکشے والے نے نامحسوس انداز میں چابی اسے تھمائی اور زیادہ رش والی جانب گھس گیا۔ رکشے کی رفتار بھی بڑھا دی۔ ان کی ممکن کوشش تھی کہ وہ اس کی رہائش تک نہ پہنچ سکے، اور اگر پہنچ جائے تو اس کے انتظامات بھی کر رکھے تھے۔ BS کی کار بہت پیچھے رہ گئی ہے، رکشے والے نے نیلم کو اطلاع دی۔ BS سے اس کی مراد بلیک اسٹار تھی۔ نیلم نے سکھ کا سانس لیا، مگر احتیاطاً اسے پہلے اپارٹمنٹ ہی جانا تھا۔ اپارٹمنٹ کے سامنے رکشہ رکنے پر اس نے ایک نابینا فرد کی طرح ہی پوز کیا تھا اور کرایہ دے کر اندر چلی گئی۔ منہاج آیا؟ نہیں سر، بلکہ وہ آ رہا ہے۔ نہیں، اس کے گارڈز ہیں شاید۔ وہ CN کیپٹن نیلم کو فالو کرتے یہاں تک آئے ہیں۔ سنو، تم ہوشیار رہنا، جیسے ہی کسی گڑبڑ کا احساس ہو مجھ سے رابطہ کرنا۔ کیپٹن نیلم پر کڑی نظر رکھو۔ دوسری جانب موجود ٹائیگر نے اپنے ماتحت کو مطلع کیا۔ جو حکم سر۔ وہ مؤدب بنا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اوپر کیوں نہیں گئے؟ منہاج کی کار تقریباً 10 منٹ لیٹ تھی۔ وہ عجلت میں باہر نکلا، ان پر دھاڑا تھا۔ سر، گارڈ نام پوچھا ہے جس سے ملنا ہے اس کا، ایک گارڈ نے جواب دیا۔ پھر کچھ منہاج کی شخصیت اور کچھ اس کی دہشت ایسی تھی کہ گارڈز نے انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی، مگر چونکہ انہیں دیر ہو چکی تھی تو اتنے سارے فلیٹ میں نیلم کا فلیٹ ڈھونڈنا ناممکن سا تھا۔ اب وہ ہر ایک کا دروازہ بجا کر خود کو مشکوک ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ منہاج ان سب کو خونخوار نظروں سے گھورتا نیچے آیا، گارڈ کو ڈرایا، دھمکایا یا لالچ دی کہ بتائے کون سی لڑکی ابھی اوپر گئی ہے، مگر دوسری جانب سے ایک ہی جواب آیا، صاحب اتنے سارے فلیٹ ہیں، مجھے سب کا تھوڑی پتہ ہے، اور ڈیوٹی بھی رات کی ہوتی ہے جس وقت کم ہی لوگ باہر آتے جاتے ہیں۔ بالآخر انہیں ناکام واپس جانا پڑا۔ نیلم نے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ اس کے پیچھے کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ مطمئن ہو چکی تھی۔ اندر داخل ہو کر اس نے گویا تمام دورانی میں پہلی بار سکھ کا سانس لیا تھا۔ اسے اپنا آپ بھی ہلکا محسوس ہونے لگا۔ پورے فلیٹ میں خاموشی کا راج تھا۔ اس نے لارج سائز فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی۔ ٹائلز جگمگ کر رہی تھی۔ کشادہ صاف ستھرا اپارٹمنٹ تھا۔ امریکن کچن میں کھڑی وہ شیلف کی جانب رخ کیے پانی چڑھا رہی تھی جب دھپ کی آواز آئی۔ اس کے کان فوراً متوجہ ہوئے۔ دل جیسے پھٹنے کو قریب تھا۔ اس کے ہاتھ کی پورے تک لرز رہی تھی۔ خوف تھا کہ اگر اس دہشت گرد کو اس کی حقیقت معلوم ہو گئی تو۔ کچھ دیر پہلے پانی سے حلق خشک ہو چکا تھا۔ بلکونی کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اس نے جیسے ہی اندر جھانکنا چاہا، کسی نے مضبوطی سے پیچھے ہی اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ایک پل کو وہ گھبرائی، مگر اگلے ہی پل ٹانگ موڑ کر پیچھے موجود شخص کی ناک پر مارنا چاہا تھا کہ اس نے اس کا پیر تھام کر گھما ڈالا۔ وہ صوفے پر گری تھی۔ میں ہوں ٹائیگر۔ اس نے سر سے ٹوپی اتاری۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ دونوں سرگوشی سے بھی مدھم بول رہے تھے۔ دونوں کے سانس پھولے ہوئے تھے۔ نیلم کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ پہلی مرتبہ اتنی گمبھیر صورتحال ہوئی تھی۔ میری بات غور سے سنو۔ اپارٹمنٹ کی چابی وہاں نہیں ہے، مطلب کسی گارڈ نے اٹھائی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ گارڈ بھی منہاج کے ساتھ نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ چابی ملتے ہی وہ آئے گا۔ صوفے کے پاس ہی کھڑا وہ تھوڑا جھک کر بول رہا تھا۔ نہیں، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر وہ یہاں گیا تو۔ دیکھیں، یہ اندھا ہونا بہت مشکل ہے، جو چیز نظر نہیں آ رہی کیسے سمجھوں کہ نہیں آ رہی؟ وہ واقعی خوفزدہ تھی۔ ٹائیگر کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ 3 مہینے کی ٹریننگ کا یہ نتیجہ دوگی مجھے؟ صرف دعوے کرنے آتے ہو، ڈرپوک بزدل۔ وہ اسے لتاڑنے لگا۔ نیلم کا سر جھک گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ رہا ہو۔ سنو، اب ہماری ایک اور پارٹنر آ رہی ہیں، وہ کافی ایجڈ ہیں۔ وہ ایسے پریٹنڈ ظاہر کریں گی جیسے وہ تمہاری کیئر ٹیکر ہوں، اوکے؟ اور باقی سب یاد ہے نا؟ جی۔ وہ اس کی بات غور سے سنتی بولی۔ زیادہ لگی ہے؟ وہ مزید جھک کر اس کے ماتھے پر لگی پٹی کو ہلکے سے چھو کر بولا۔ نہیں۔ اس کا یہ فکری انداز نیلم کو بہت بھلا لگا تھا۔ وہ بلیک گاؤن میں آئیں گی، دروازہ کھول دینا۔ میں جا رہا ہوں، وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ وہ اس پر ایک الوداعی نظر ڈالتا بولا، اور پھر ویسے ہی بالکونی میں بنے جنگلے کا تالا کھول کر چھلانگ لگا چکا تھا۔ یہ جگہ اسٹور رومز کی وجہ سے بچ جاتی ہے، جسے وہ خفیہ راستوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یہاں سے وہ پارکنگ تک پہنچ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک سیاہ چادر اوڑھے 40 سالہ عورت نے نیلم کے دروازے پر دستک دی تھی۔ کیا ملا تمہیں اس شخص سے؟ ٹائیگر نے سوال کیا۔ اس کی جیب سے یہ پیکٹ ملا ہے مجھے۔ ایجنٹ 53 نے پیکٹ ٹائیگر کو دیا۔ وہ لوگ اس وقت اپنے ٹھکانے پر تھے۔ ٹائیگر نے اس پیکٹ کو تھام لیا جس میں بے شمار میموری چپس موجود تھیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ڈیٹا بہت کام آنے والا ہے۔ ٹائیگر نے اس کی بات پر محض سر ہلایا تھا۔ یہ سب اسے اپنے کمپیوٹر ایکسپرٹس کو بھیجنا تھی۔
اس نے وہ پیکٹ سنبھالنے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ کھولا۔ اس پر نیلم کے اپارٹمنٹ کا سارا منظر صاف تھا۔ وہ اور ان کی ایک اور ایکسپرٹ بیٹھی گفتگو کی مصروف تھی۔ ٹائیگر کی گفتگو سننے لگا جو کہ اگلی پیش آنے والی صورتحال پر مبنی تھی۔ ایجنٹ آکاش وہ ساری انفارمیشن آگے ڈیلیور کر رہا ہے جو ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم کوئی ایسا منصوبہ تلاش کریں کہ ایجنٹ آکاش ایجنٹ ارجن کو ملنے کو بلا لے یا پھر شاکر کو کسی ایک تک تو ہماری رسائی ممکن ہو سکے۔ کیپٹن حمزہ نے اسٹرانگ کافی کا مگ اسے تھمایا اور خود بھی لے کر بیٹھ گیا۔ جسٹ اے منٹ۔ آج فی الحال اپنے تمام گروپس کا کام چیک کر رہا تھا۔ جب اس کی تسلی ہو گئی تب وہ حمزہ کی جانب رخ کرتا بولا، تمہارا آئیڈیا مجھے پسند آیا ہے، کیوں نہ ہم اس کی مدد سے شاگرد تک پہنچ جائیں۔ یقیناً وہ اب تک پاکستان میں ہی موجود ہے، اس نے کیپٹن حمزہ کو سراہتے کہا، اور جو اے ایس پی منہاج کے انڈر ہے اس کا کیا؟ وہاں تک جانے کی بیوقوفی ہم اب نہیں کر سکتے۔ میں اس بات میں غلطی نہیں چاہتا، اور وہ اے ایس پی خود رشوت خور تھا۔ منہاج کا ساتھی پتہ نہیں کون سی غلطی کر بیٹھا جو اس کے اتاب کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ بس اب یہاں تک کوئی پہنچ سکتا ہے تو وہ ہے کیپٹن نیلم۔ تہخانہ لاکڈ ہے، کیز ہیں نہیں، توڑنے کی بیوقوفی کر نہیں سکتے، سیکیورٹی وہاں سخت ہے۔ اس نے ہزار مسائل نکال ڈالے۔ اگر ہم کوشش وہ بھی ایک غدار کے لیے، میرا دل چاہتا ہے خود ہی پیٹرول ڈال کر آگ لگا دوں۔ ان جیسوں کی وجہ سے ہمارا پولیس محکمہ بدنام ہے۔ ٹائیگر نے تب کر اس کی بات کاٹی۔ کیپٹن حمزہ کی نظر اب اسکرین پر تھی جہاں فلیٹس کے باہر لگائے گئے خفیہ کیمرے ایک نیا ہی منظر پیش کر رہے تھے۔ تمہیں یہ چابی وہیں سے ملی تھی؟ منہاج نے پراڈو سے اترتے اپنے کوٹ کا بٹن لگاتے پوچھا۔ جی سر، وہیں تھی۔ گارڈ نے ایک بار پھر سے یقین دلایا۔ چوکیدار نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ملنے جا رہے اندر؟ ان کی پی اے ہے، اس سے کام ہے۔ گارڈ نے گیٹ کیپر کو الجھن کا شکار دیکھتے وضاحت دی جبکہ منہاج اور 3 گارڈز اوپر جا چکے تھے۔ سی این ایماز از کمنگ۔ نیلم کو مطلع کرنے کے بعد وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کرتے منظر کو غور سے دیکھنے لگے۔ ایک جگہ نیلم کے اپارٹمنٹ کا باہر والا حصہ نظر آ رہا تھا جبکہ دوسری جگہ فلیٹس کے پارکنگ ایریا کی اور اپارٹمنٹ کے اندر کی صورتحال نظر آ رہی تھی۔ اس وقت ہر اپارٹمنٹ کے دروازے کو چابی لگا کر دیکھنا سراسر غیر قانونی ہے سر۔ کوئی شور بھی مچا سکتا ہے، اگر کسی کو شک گزر گیا تو مسئلہ بن جائے گا۔ پلیز سر، آپ کا یہ کام میں آج ہی کروا دوں گا، ٹرسٹ می۔ اس کے پرسنل ورکر نے مترجی انداز میں کہا۔ اسے ڈیک کے بعد منہاج نے رکھا تھا، پہلے یہ ڈیک کے لیے کام کرتا تھا، اب ڈائریکٹ منہاج کے لیے کرتا ہے۔ یہ بھی ڈیک کا ساتھی تھا، امریکہ میں چھوٹی موٹی کارروائیوں میں ملوث پایا جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک حادثے میں ڈیک نے اسے آفر دی تھی، وہ بہت ذہانت سے ڈکیتیاں کرتا تھا اور تھوڑا سا بھی خطرہ محسوس کرنے پر مرڈر بھی کر دیتا تھا۔ اس کے سر 2 خون تھے۔ پیٹر، یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے، سنا تم نے؟ آج ہی۔ وہ لفٹ کی جانب واپس مڑ چکا تھا۔ مائی پرومس سر، پیٹر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ ایک عرصے سے اس کا اسمگلنگ کا کام بھی کرتا رہا تھا۔ اگر منہاج کے غدار بہت تھے تو اس کے وفادار بھی کم نہ تھے۔ اب بھی ایک لمبی لسٹ ان لوگوں کی تھی جو عرصے سے اس کے لیے کام کر رہے تھے مگر آج تک اس سے ملے نہ تھے۔ ٹائیگر، وہ کہاں ہیں؟ نیلم بیڈ پر کمفرٹر میں لیٹی تھی، اسے ڈیوائس سے رابطہ کیا۔ وہ واپس جا رہے ہیں، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ ٹائیگر نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ شکر۔ نیلم نے پرسکون سانس خارج کی۔ لیکن پیٹر واپس نہیں جائے شاید، مجھے شک ہے۔ خیر، آپ بے فکر ہیں، میں آتا ہوں۔ ٹائیگر نے اپنا جانا بہتر سمجھا۔ فی الحال شروعات تھی، کیپٹن نیلم بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ ٹائیگر بمشکل تمام نیچے والے فلیٹ کی پائپ کے ذریعے اوپر والے فلیٹ میں بالکونی میں اترا تھا۔ انہوں نے یہ دونوں فلیٹ لیے تھے، نیچے والا بھی انہی کے استعمال میں تھا جس میں M2 کے ممبرز بھی رہتے تھے۔ بالکونی میں ہلکی سی دھک کی آواز پیدا ہوئی تو 40 سالہ عورت آگے بڑھی۔ ٹائیگر سر، آپ؟ اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا۔ نیلم بھی وہیں آ گئی۔ پیٹر مجھے یہیں گھومتا نظر آ رہا ہے، ہو نہ ہو وہ آپ لوگوں کا اپارٹمنٹ ڈھونڈ کر ہی جائے گا۔ وہ دونوں ہاتھ بیڈ پر ٹکائے کھڑا تھا۔ سر، اگر وہ آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ یہی تو سمجھانے آیا ہوں، وہ چڑھ کر بولا۔ اول تو پیٹر اندر آنے کی حماقت نہیں کرے گا، اگر کر بھی لے تو آپ دونوں سوتے بنیے گا۔ آپ لوگوں کی پسٹل کہاں ہے؟ کچھ یاد آنے پر اس نے پوچھا۔ خاتون نے شلوار میں لگی زپ کو کھول کر ریوالور نکالا۔ آپ کا؟ اس نے نیلم سے پوچھا جس کے تاثرات ایسے تھے جیسے کوئی بورنگ گیم چل رہا ہو۔ پلو کے نیچے بیڈ روم میں، اسی انداز میں جواب آیا۔ تو اگر وہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو حملہ کر دیجیے گا، نہیں تو خاموشی بھلی ہے، میں احتیاطاً یہیں رکا ہوں۔ کیپٹن نیلم، آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے ناخنوں کو گھوتی نیلم سے پوچھا۔ وہ بنا جواب دیے اندر چلی گئی۔ خاتون نے ٹائیگر کو دیکھا۔ آپ بیٹھے، میں آتا ہوں۔ وہ اپنا ریوالور اٹھا کر ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ کیا ہوا ہے، کوئی پرابلم ہے؟ وہ دھیمے اور ملائم لہجے میں مخاطب تھا۔ نیند آ رہی ہے ہمیں۔ وہ بالوں کو جوڑے کی شکل دیتی بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ پلیز ابھی سوئیں مت، پیٹر کسی بھی وقت آتا ہوگا۔
اس کے ملتجی انداز نیلم کے اندر آگ لگا رہے تھے. ویسے وہ اسے گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا، اور اب جب اس کی بنا پر مشن کھڑا ہے تو کتنا نرم لہجہ ہو گیا اس کا. حالانکہ یہی نرم لہجہ میجر آج کا اپنے تمام ٹیم ممبرس کے ساتھ تھا، مگر نیلم نے غور کب کیا تھا؟ اب آپ ہماری نیند پر بھی پہرے بیٹھا دیں گے؟ وہ ہلکی آواز میں غلائی. میری بات سمجھ. ٹائیگر کی بات منہ میں ہی تھی جب وہ کمفرٹر کے اندر گھس گئی. سردیاں بس شروع ہی ہونے والی تھیں. ٹائیگر نے لمبا سانس خارج کیا. بیڈ سے کچھ فاصلے پر موجود سنگل صوفے پر بیٹھ گیا. اپنی جیب سے کاغذ کا نقشہ نکالا، اس پر غور و خوض کرنے لگا. 2 منٹ بعد اپنی سیٹ پر بھی کچھ ٹائپ کرنے لگتا. اس کی سرچنگ جاری تھی. 1 بجے کا وقت تھا جب وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا. اس نے ایک نظر کمفرٹر پر ڈالی اور دوسری خاتون پر جو کچھ ہی دیر پہلے یہاں آئی تھی اپنے ریوالور کا میگزین نکالے بیٹھی تھی. کافی پئیں گے آپ؟ میجر آس اپنا کام چھوڑ کر اٹھ گیا تھا. بیڈ کے پاس رکتے پوچھا. شکریہ سر، میں بناتی ہوں. وہ اٹھنے لگی. ایک کیپٹن نیلم کے سوا اس کی ٹیم کا ہر ممبر اس کی عزت بھی کرتا تھا اور ہر حکم بھی مانتا تھا. ایک وہ تھی جو بس محبت کرتی تھی، ایسی محبت جس میں محبوب کی بات ماننا محبت کی توہین تھی. نہیں، میں آپ اس تکلف میں نہ پڑیں، میں خود بنا لیتا ہوں. وہ چلا گیا. اس نے منع کر دیا. وہ فوراً اس کا حکم مان کر چپ ہوئی. اگر ان کی جگہ نیلم ہوتی تو ایک لمبی بحث کے بعد چائے بھی پتہ نہیں نصیب ہوتی کہ نہیں. ابھی وہ کچن میں گیا ہی تھا جب اسے کچھ کھٹ پٹ کی آواز آئی. وہ تیزی سے اندر واپس گیا. اپنا ریوالور اٹھایا. اسی وقت اس کی وائرلیس نمبر ڈیوائس وائبریٹ کی. وہ یس کرتا خاتون کو اشارہ کرتا بلکونی کی جانب چل دیا. ٹائیگر سر، پیٹر اپارٹمنٹ کی ڈور پر ہے. کیپٹن حمزہ نے اطلاع دی. سر، کیز میچ کر گئی ہیں. وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے. رات اندھیری میں لوگ بے فکری میں کل کی روشنی کے انتظار میں آنکھیں موندے تکیوں کے غلافوں سے خواب روئے سو رہے تھے، جب پیٹر جیسے وفادار اور منہاج جیسے بے چین لوگ اپنی کارروائیوں کے لیے جاگ رہے تھے. پیٹر مسلسل فلیٹس میں ادھر ادھر چکر لگاتا رہا تھا. تقریباً 1:30 کے قریب اس نے اپنے کام کی ابتدا کی. باری باری ہر دروازے پر محتاط انداز میں چابی لگا کر چیک کرتا. چونکہ وہ ڈکیتی کرتا رہا تھا تو یہ کام اس کے لیے اتنا مشکل نہ تھا. تقریباً 15 منٹ بعد وہ نیلم کے فلیٹ پر کھڑا تھا. چابی گھمائی، لاک کھل گیا. اس کی خوشی چہرے سے پتہ چل رہی تھی. سفید چہرہ کھل اٹھا تھا. اندر جانے کی غلطی وہ نہیں کر سکتا تھا. اس نے آس پاس نظر دوڑائی. کوئی زیرو نہ تھی. دروازہ واپس لاک کر کے وہ نیچے اتر گیا. سر، وہ جا چکا ہے. سیکورٹی گارڈ کے پاس کھڑا ہے. کیپٹن حمزہ اس کو سیکنڈ سیکنڈ کی خبر دے رہا تھا. ٹائیگر نے رابطہ منقطع کیا اور اندر چلا آیا جہاں نیلم جاگ رہی تھی. پیٹر جا چکا ہے. خطرہ ٹل گیا ہے. ہم ایک اسٹیپ آگے آ گئے ہیں. ایماس کو لوکیشن پتہ چل گئی ہے. وہ جلد ہی آپ سے رابطہ کرے گا. ٹائیگر اب تک ہونے والے ہر منصوبے کے تحت کام پر خاصا مطمئن تھا. MM2 کی ٹیم بھی ایک ریکارڈ حاصل کر چکی تھی. یہ ایک بڑی کامیابی تھی. بس انہیں رپورٹ کا انتظار تھا کہ ان چپس سے کیا ڈیٹا ملا ہے. سر، آپ بہت تھک گئے ہیں، آرام کر لیں. خاتون نے مشورہ دیا. مجھے اس وقت کافی کی اشد ضرورت ہے. وہ مروتاً مسکرایا. ہم بناتے ہیں. وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی. آپ کو کافی تو بنانا نہیں آتی؟ میجر آس نے کہا. اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے. وہی بحث کرنے کی عادت. اتنا آسان ہوتا تو آپ پہلے نہ سیکھ چکی ہوتی. وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا. ہمارے گھر میں کوئی کافی نہیں پیتا. وہ برا سا منہ بناتے بولی. تو پھر سیکھنے کا فائدہ؟ کیا پتہ مستقبل میں کوئی گھر والا پینے لگ جائے. اسے تھی کہ کمان جیسے آبرو اٹھائے. خاتون کی نوک جھونک پر بس مسکرا ہی سکی تھی. پھر وہ سلیپرز پہن کر کچن میں آ گئی. کاؤنٹر کے پاس کھڑی وہ کافی پھینٹ رہی تھی جب میجر آس اسٹول چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا اور سر ٹیبل پر رکھ کر اس پر بازو رکھا ہوا تھا. نیلم اس سے کافی فاصلے پر تھی. کافی تیار ہو گئی تو وہ اس کے قریب چلی آئی. مضبوط گندمی رنگ کے بازو پر موجود بال انہیں اور حسین بنا رہے تھے. ابری ہوئی نسیں نیلم کو بے خود کر رہی تھی. وہ ساحر تھا، اسے جکڑ لیتا. وہ بے اختیار بے خود ہو جاتی تھی. جو ہمیشہ لوگوں کو اپنے لیے بے خود ہوتے دیکھتی تھی، ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش دیکھتی تھی، آج ایک ایسے شخص کے طلسم میں جکڑ گئی تھی جو اس کے حسن کو، اس کی بہادری کو، اس کی محبت کو کسی کو بھی تو خاطر میں نہ لاتا تھا. کئی بار اسے لگتا اس کی یہی بے نیازی اسے نیلم ابرار کے لیے اہم ترین بناتی ہے. خاص، بہت خاص. ایک لمحے کو اس کا دل چاہا میجر آس کو جھنجھوڑ کر رکھ دے. پوچھے اس سے اپنے رد کیے جانے کی وجہ. اس سے اس کا معیار پوچھے. کیا ہے ایسا جو اسے نیلم ابرار کی محبت قبول نہیں کرنے دیتا؟ وہ محبت نہ کرے مگر اس محبت کو قبول تو کر لے. کیوں اسے دیوانہ بنا کر چھوڑ دی ہے؟ وہ محبت کو میری روح سے نچوڑ کر لے گیا. چھوڑ گیا مجھے عشق کی گلیوں میں دیوانہ کر کے. اس کی نظریں میجر آس کے بازو پر جمی تھیں. ان کی تپش ہی اتنی تھی کہ وہ کسمسا کر جاگ گیا. تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ناچ رہے تھے اور چہرہ بھی ستا پڑا تھا. چائے. نیلم نے کافی مگ آگے بڑھایا. کافی. اچانک اسے اپنی بے خودی کا احساس ہوا تو درستگی کرتی بولی. کافی. اس نے آنکھیں رگڑی. سوری. وہ کافی کا مگ اٹھائے بغیر ہی چلا گیا. تھوڑی دیر بعد کمرے سے نکلا اور بلکونی کی جانب چل پڑا. اس نے نیلم ابرار کے ہاتھ کی کافی نہیں پی تھی. وہ ایک شخص جو کم میسر ہے ہم کو. آرزو ہے کہ کسی روز وہ سارا مل جائے. اسے کہنا کہ ملاقات ادھوری تھی. اسے کہنا کہ اب کبھی آ کے دوبارہ مل جائے.
کراچی شہر کے ایک مشہور اور ہائی لیول کلب کا منظر صبح 4 بجے بھی ویسا ہی تھا جیسے رات 12 بجے کا۔ بے شمار لائٹس کی روشنی میں پلیٹ فارم پر تھرکتے وجود آس پاس کی نشستوں پر براجمان لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے تھے۔ کچھ وقت مزید گزرا کہ فجر شروع ہو گئی مگر کلب کا بے ہنگم میوزک اور شور کم نہ ہوا۔ پاکستان ملک جسے اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، یہ اسی ملک کا ایک منظر تھا۔ اس ملک کے حصول کے لیے جانے کتنے سر کٹے تھے، کتنی عزتیں مٹی تھیں، مٹی میں جا ملی تھیں، کتنے مہاجرین بے گھر ہوئے تھے تو کتنے معصوم تلواروں کی نوک پر لٹکے تھے۔ ظلم ہی ظلم تھا۔ سننے میں آتا ہے کہ برصغیر میں آزادی کی جنگ کے وقت انسانیت پر سب سے زیادہ ظلم ہوا تھا۔ سفید ٹراؤزرز پر بلیک فینسی شرٹ پہنے، گلے میں اسٹولر ڈالے، شولڈر کٹ بالوں کے ساتھ ایک درمیانے عمر کی لیڈی کاؤنٹر پر موجود تھی۔ اپنے لیے سافٹ ڈرنک کا آرڈر دے کر وہ آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ میورک ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ان کے ایک ساتھی کی شفٹنگ ہو گئی تھی۔ کیپٹن حمزہ آیا تو ان کے ساتھ تھا مگر بعد میں اسے میجر آس کی ٹیم میں ڈال دیا اور ان کے ساتھ ایک اور ایجنٹ کو شامل کر دیا۔ اسی نے یہ اطلاع اس لیڈی کو دی تھی۔ وہ اندر ہی کہیں موجود ہے۔ اس نے ہاتھ میں پہنے ہینڈ واچ موبائل پر بہت احتیاط سے ٹائپنگ کی۔ جلدی تلاش کرو، ایک اور میسج۔ مجھے لگتا ہے وہ مختلف گیٹ اپ میں ہے، ایجنٹ 61 نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے، لیڈر نے رپلائی کیا۔ تم اندر جاؤ، ایجنٹ 41 ادھر آئے گا۔ انس ادھر آئے گا، لیڈی نے حکم دیا۔ اوکے میم۔ اس نے پوزیشن بدلی۔ میورک اندر گیا سیڑھیوں کی جانب۔ لیڈی کو 41 سے اطلاع ملی۔ تم اس کا پیچھا کرو، میں آتی ہوں۔ وہ سافٹ ڈرنک کو ایک ادا سے انکار کرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اندر کی جانب چل پڑی۔ کچھ دیر بعد انس کے مقابل آ گئی۔ انہوں نے خود کو ایک کپل کا پوز دینا شروع کر دیا اور یوں ہی باتوں باتوں میں اوپر جانے لگے۔ یہاں کیمرے لگے ہیں 41، لیڈی نے سرگوشی میں کہا۔ آگے نہیں لگے ہوں گے، آخر وہ اپنے خفیہ کام کیمرے میں کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ انس بولا۔ ہم یہاں سے گزریں گے تو ریکارڈنگ میں آ جائیں گے، لیڈی نے ناگواری سے کہا۔ میرے پاس ایک پلان ہے، انس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا؟ چلیں۔ وہ واپسی کو مڑ گیا۔ ویٹر کا یونیفارم کہاں ہے؟ انس نے پوچھا۔ 61 کی کار میں، لیڈی نے کہا۔ ایجنٹ 41 نے کار میں ہی یونیفارم بدلا اور اس کے اوپر ڈارک براؤن کوٹ پہن لیا کہ شک نہ گزرے۔ اندر آ کر ایک خاموش گوشے میں اسے بھی اتار دیا۔ اس کے یونیفارم پر کلب کا لوگو بھی لگا تھا۔ میں اکیلے اوپر جاؤں گا، آپ یہاں کھڑی ہو جائیں، کوئی آئے تو بتائیے گا۔ اور ایجنٹ 61، آپ سی سی ٹی وی آپریٹنگ روم میں چلے جائیں۔ 61 نے فوراً عمل کیا۔ وہ اوپر سیڑھیوں کی جانب چل پڑا۔ 41 گو۔ انس کو 61 کا میسج ملا۔ اسی وقت وہ آپریٹنگ روم میں داخل ہوا۔ میرا سیل چوری ہوا ہے، میں وہاں بیٹھا، اس کا کام ہو چکا تھا۔ ان سب کا دھیان بڑھ گیا۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا اوپر جا رہا تھا۔ انہیں 20 منٹ کی دیری ہو چکی تھی جب تک وہ اوپر پہنچا۔ میورک اور ایک اور گریسفل پرسنالٹی کا مالک شخص وہاں سے نکل رہے تھے۔ کلب کی چھت پر موجود واحد اسٹور روم کو اس شخص نے تالا لگا دیا اور میورک کے ساتھ سرگوشی میں بولتا نیچے چلا گیا۔ بہرحال انہیں ایک اسلحے کا ٹھکانہ مل گیا تھا مگر انس کو یقین نہیں آیا تھا کہ اتنا بڑا کام یہ لوگ اتنے کھلے عام کر رہے ہیں۔ ان کے نیچے چلے جانے کے بعد وہ پلرز کی اوٹ میں ہوتا کمرے تک پہنچ کر چھلانگے مار مار کے بمشکل روشن دان کے جنگلے کو تھام کر لٹکتے ہوئے اندر جھانکا۔ خالی اسٹور روم اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ سر، اپارٹمنٹ نمبر 24 ہے، پیٹر نے لائبریری میں داخل ہوتے جھٹ سے کہا۔ وہ چیئر کی بیک سے ٹیک لگائے، چہرے پر گلابی رنگ کی ڈائری رکھی، نیند دراز تھا۔ اس اطلاع پر بھی اس کے وجود میں ہلکی سی بھی جنبش پیدا نہ ہوئی۔ اس نے ہلکی سی آواز نکالی اور ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس جانے کا کہا۔ اس کا یہ رویہ عجیب سا تھا جس کے لیے چند لمحے بےتاب رہا تھا، اب ایسے پرسکون تھا جیسے بے چینی کبھی تھی ہی نہیں۔ خاموشی ایسی ہی تھی جیسے ہمیشہ سے لائبریری میں ہوا کرتی تھی مگر جانے کیوں اسے آج ماضی نہیں یاد آ رہا تھا۔ بس ایک ہی چہرہ آنکھوں کے سامنے رہ رہا تھا، گلابی ڈائری کی اوراق پر اجاگر ہو جاتا۔ وہ حسن پرست تھا؟ نہیں۔ پھر کیا سچ مچ میں محبت کا کوئی وجود ہوتا ہے؟ کیا یہ افسانوں کے علاوہ بھی سانس لیتی ہے ہم انسانوں کی زندگی میں؟ ہاں، لیتی ہے انسانوں کی دنیا میں، مگر بے حس جانور درندے کب سے محبت کرنے لگے؟ کاش محبت کر سکتے، وہ تو کہتے ہیں ہو جاتی ہے خود بخود بغیر کسی تردد کے۔ اس کا ذہن الجھ رہا تھا۔ اسے اپنا آپ حقیر معلوم ہونے لگا کہ کہاں وہ اور کہاں ایک عام سی لڑکی۔ وہ کیسے ایک جذبے پر اپنی پوری زندگی، اپنا ماضی، حال، مستقبل وار دے، کیسے سارے راز کھول دے، کیسے؟ مجھے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے، میں منہاج الزحاق ہوں، مجھے محبت راس نہیں آتی، محبت میرے لیے بنی ہی نہیں۔ وہ خود سے مخاطب تھا۔ ڈائری کے ورق پلٹنے لگے۔ انت حبیب روحی، میری روح کی محبت ہو، تم میری روح کی محبت ہو۔ طلوع سحر کا وقت تھا۔ وہ کھڑکی پر ڈلے پردے ہٹاتی سورج کی کرنوں کو اپنے چہرے پر بکھرتے محسوس کرنے لگی۔ ہوا کا رخ مخالف سمت تھا اور ماحول میں سکوت، ہلکی ہلکی سرد ہوائیں سال کے آخری ایام کا ثبوت پیش کر رہی تھیں۔ صبح بخیر،
کیپٹن حمزہ کی آواز پر وہ مروتن بھی نہ مسکرائی۔ بریک فاسٹ لیا آپ نے؟ کیپٹن حمزہ نے کچن کی جانب جاتے پوچھا۔ جواب نے داڑ۔ کیا ہوا، موڈ خراب ہے؟ وہ بیچ راستے سے ہی واپس مڑا ہے۔ لیو می الون، اس نے وہی جملہ کہا جو زیادہ تر لوگ بگڑے موڈ میں کہتے ہیں۔ اوکے ایز یو وش، وہ کندھے چکاتا چلا گیا۔ نیلم اب بھی کھڑکی میں کھڑی سورج کو ابھرتے دیکھ رہی تھی۔ ویسے ایک بات کہوں؟ وہ الٹے پیر واپس آیا۔ نیلم نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ سورج کو مت گھوریں، بیچارہ شرما جائے گا۔ اس کی حیث مزاح نے نیلم کو ذرا لطف نہ دیا۔ وہ اسے گھورتی ہوئے اندر چلی گئی۔ ٹائیگر کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ کیپٹن حمزہ کے پاس کچن میں چلی آئی۔ کھانا پکانا فوج سے تعلق رکھنے والے مردوں کے لیے عام سی بات ہے، سو وہ بھی انڈے فرائی کر رہا تھا۔ پتہ نہیں آدھے گھنٹے پہلے ہی باہر گئے ہیں۔ حمزہ نے کمال مہارت سے انڈا پلٹتے مصروف سا جواب دیا۔ 2 گھنٹے میں بھلا نیند پوری ہوتی ہے؟ آپ نے انہیں جانے کیوں دیا؟ وہ غصہ ہوئی۔ کیپٹن حمزہ کے ارد گرد گھنٹیاں بجنے لگیں۔ جی؟ اس کے منہ کا نقشہ ہی بگڑ گیا۔ وہ میرا مطلب تھا کہ میں ہیلپ کرواؤں۔ وہی خاتون کچن میں چلی آئیں۔ نیلم کی بات بیچ میں ہی رہ چکی تھی۔ اس نے کچھ دیر اپنی پریکٹس کی، کچھ کوڈ کریک کیے جو اس نے کمپیوٹر ماہرین سے سیکھے تھے، دوبارہ دہرائے، اپنے آگے کے منصوبے کو پھر سے ترتیب دیا۔ اس کا جتنا کام بنتا تھا وہ کر رہی تھی۔ دوپہر ہوئی تو اس نے ظہر ادا کی۔ اس کے ساتھ رہنے والی خاتون نے 2-3 بار ناشتے کی بابت دریافت کیا مگر وہ انکار کر گئی۔ کیپٹن نیلم، میجر آج 3 بجے کے قریب عجلت میں اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے ایک فائل اسٹڈی کر رہی تھی۔ آپ کو 4 بجے تک ریسٹورانٹ پہنچنا ہے، جلدی کریں، ہری اپ۔ وہ تیزی سے بول کر وائرلیس نمبر ڈیوائس پر کوڈ ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ 20 منٹ بعد وہ پھر سے آیا۔ نیلم واچ پہن رہی تھی جس پر اسپائی کیمرہ اٹیچ تھا۔ ایئر پیس کو سیٹ کر چکی تھی۔ واچ ادھر دکھائیں۔ اس نے نیلم کے ہاتھ سے واچ لی اور خود ٹائٹ کر کے باندھی۔ اپنی ہینڈ موومنٹ صحیح رکھا کریں، مجھے ویو میں پرابلم ہوتی ہے۔ وہ نارمل لہجے میں مخاطب تھا۔ کیپٹن نیلم، آپ کو بریک فاسٹ کر لینا چاہیے، کیپٹن حمزہ نے کہا۔ نیلم کا نام تقریباً آرمی کے تمام اسٹاف کو پتہ تھا۔ ایجنٹس بے خبر تھے۔ ٹائیگر کا چہرہ تپ گیا۔ کچن میں گیا اور 3-4 منٹ بعد اسے آواز دی، جلدی کھائیں۔ سیب کاٹ کر پلیٹ اس کے سامنے رکھی، پھر ایپل جوس کا ڈبہ اٹھا لایا۔ ٹائیگر، ہم چپ کر کے کھاؤ اور جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ گھڑی دیکھتا سخت لہجے میں بولا۔ چلیں۔ وہ کھڑی ہوئی۔ جوس ختم کریں، وہیں گری پڑی ہوں گی، ایک نئی مصیبت نہیں چاہتا میں۔ وہ جوس کا گلاس اسے تھماتا بولا۔ کیپٹن نیلم کا اسٹیمنا اتنا کم نہیں ہے میجر آج۔ اگر آپ بغیر بریک فاسٹ کے رہ سکتے ہیں تو ہم بھی رہ لیں گے، اتنی جلدی نہیں مرنے لگے۔ وہ گلاس ٹیبل پر پٹک چکی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو آپ جیسے بندے کا خیال رکھ رہا ہوں۔ وہ جوس کا گلاس اٹھا کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آپ اور ہمارا خیال؟ استہزائی ہنسی۔ ٹائیگر نے گلاس خالی کرتے اسے دیکھا۔ بحث کرنے کی بڑی بری عادت ہے آپ کی۔ کرسی کھینچ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ سے ہی پڑھی ہے، وہ اس کے پیچھے آتی بولی۔ غلط بیانی مت کریں، وہ مڑ کر بولا۔ نیلم نے قدموں کو بریک لگائی۔ آپ بحث مت کریں، وہ شاہانہ انداز میں گویا ہوئی۔ دونوں کا بریک فاسٹ تو اس لڑائی کی ہی نظر ہو گیا تھا۔ سر بی ایس نکل گیا ہے، وہ ریسٹورانٹ کی جانب جا رہے ہیں، میں ٹاور پر ہوں۔ میجر آج کی بلوٹوتھ ایئر فون میں آواز اگلی، وی آر کمنگ۔ چلو اب۔ نیلم اپنے فلیٹ کے دروازے سے نکلی جبکہ میجر آج بالکونی کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے والے اپارٹمنٹ میں آ کر وہ دروازے سے باہر نکلا، اپنی کار میں بیٹھ کر چل دیا۔ اس سے آگے نیلم ایک چھوٹی سی کار میں تھی جسے ان کا ہی بندہ چلا رہا تھا کیونکہ نیلم کو نظر نہیں آتا تھا۔ امداد بلوچ نے اس شخص کے ذریعے پیٹر سے رابطے کا طریقہ نکال لیا تھا۔ وہ چنے کے سالن میں نان ڈبو کر کھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دشمن گروہ کا رہنما بیٹھا تھا۔ پہلے ڈیک ہماری مدد کرتا تھا، اب یہ پیٹر نیا بندہ تو نہیں ہے مگر جگہ بدل گیا ہے۔ پہلے یہ ہیرے کی اسمگلنگ کرتا تھا مگر اب ایماز کا دایاں بازو بنا ہے۔ سنا ہے ڈیک کو ایجنسی والوں نے مار دیا۔ اس کے بہت سارے ساتھی پچھلے 3 ماہ میں مارے جا چکے ہیں۔ وہ اس کے سعودی ساتھی بھی تھے، ایک کا نام ہرٹ تھا، وہ بھی ہماری مدد کرتا تھا۔ اس نے ہم سے 2 حملے کروائے تھے مگر ایماز کو بے خبر رکھ کر وہ بلوچستان میں ہی حملے کرواتا تھا۔ خیر ہم کو تو پیسے سے مطلب ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ تم اتنا سب جانتے ہو ان کے بارے میں؟ امداد بلوچ نے سرسری سا لہجہ بنایا۔ کھانے میں مکمل وہ مشغول تھا۔ بھائی اپنا بغیر ان کا دھندا نہیں چلتا۔ یہ دہشت گردی کی ترغیبی اسکول یہ کمسن بچے، یہ حملہ آور خودکش بمبار ان کو ہم فراہم کرتے ہیں اور بدلے میں پیسہ لیتے ہیں۔ یہ خود بم باندھ کر میدان میں اتر ہی نہیں سکتا، جگرا نہیں۔ اس کے نزدیک بم دھماکوں کی موت ایک جگرے کی بات تھی۔ تم پیٹر کو یہاں بلا سکتے ہو؟ اس نے کندھے پر ڈالا رومال اٹھا کر پوچھا۔ نہیں، وہ بندہ ایسے نہیں ملتا کسی سے، بس فون پر رابطہ نہیں تو حملے کو بچہ لینے کو رابطہ بس۔ اس نے آخری نوالا منہ میں ڈالتے پلیٹ کے اندر ہی جگ سے پانی ڈال کر ہاتھ دھو ڈالے۔ پھر میں اس سے رابطہ کیسے کروں؟ پیٹر کا فون نمبر؟ اس نے پوچھا۔ جب سے اس کے بندے مرنے شروع ہوئے ہیں وہ ٹیلی فون سے رابطہ نہیں رکھتے، بس اب انتظار کرو کہ کب ایماز اگلا حملہ کرواتا ہے۔ وہ تھوڑا آگے کو ہوتا رازداری سے بولا۔ ایک آ کے 2 پیالی چائے لا، ملائی ڈال کے۔
सीएन अंदर आ जाएं। टाइगर ने अपनी कार का विंडो मिरर नीचे करते रेस्टोरेंट के सामने खड़ी उसकी कार को देखा। टाइगर की आंखों पर सियाह गॉगल्स चमक रहे थे, लिहाजा उसकी नज़रों की सिमत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। नीलम कार से नीचे उतर आई, इसने ड्राइवर को पैसे थमाए और अंदर बढ़ गई। इसकी आंखों पर भी गॉगल्स लगे थे, डार्क ब्राउन शेड। अंदर दाखिल होकर वो प्लर्स और रविश का अंदाज़ा करते चलने लगी। अंधेपन का मखसूस मुजाहरा जारी था जब सामने टेबल पर बैठी एक मुतासिर कुन शख्सियत ने उसकी जानिब निगाह उठाई। वो मुख्तलिफ टेबल्स के दरमियान से गुजर रही थी जब उसने उन नज़रों को महसूस किया। कुर्सी पर गिरफ्त करके वो आगे बढ़ना चाहती थी, मगर कुर्सी पर हाथ न पड़ा कि इसने दबाव डाल दिया। अगले ही लम्हे वो ज़मीन पर घुटनों के बल गिरी थी। मिनहाज के सामने बैठा शख्स क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो इस मंजर में था ही नहीं, वो तो सामने वाले मंजर का अनदेखा साथी था। नीलम को गिरते देखकर वो फौरन नशिश छोड़कर आगे बढ़ाया। वो कुछ टटोल कर खड़े होना चाहती थी जब उसने अपना हाथ पेश किया। थैंक यू, मुलायम लहजे में कहते हुए उसका बाजू थाम कर खड़ी होने लगी। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया जनाब। आप सुन रहे हैं? कोई जवाब ना पाकर इसने इधर उधर देखते पूछा। मिनहाज ने ठंडी आ भरी और वापस अपनी नशिश पर आ बैठा। हु इज शी? सामने बैठे डीलर ने पूछा। डोंट नो, वो मुख्तसरन बोला। फिर मीटिंग वहीं से शुरू हो गई जहाँ थम गई थी। मिनहाज जिस जानिब बैठा था वहाँ एक ही स्पेशल टेबल था, साउंड प्रूफ ग्लास वॉल थी, कोई कैमरा इस रूम में मौजूद नहीं था। ये रेस्टोरेंट एक तरह से उसके अंडर था, जिसे 1 माह पहले ही मेजरास अपने काम के लिए तैयार कर चुका था। उसके मैनेजर और मालिक के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे कि इनकार की सूरत एक बड़ी सज़ा, जुर्माना और साथ मशहूर रेस्टोरेंट भी जाएगा। अभी मुझे जल्दी है तो अपनी डिमांड बता दूँ, काम पूरा हो जाएगा। इस एड्रेस पर कल आ जाना, अभी मैं जल्दी में हूँ। मिनहाज ने कलाई पर मौजूद घड़ी पर वक्त देखते अपने मकरूर अंदाज से तकल्लुम का इस्तेमाल किया और एक एड्रेस टिश्यू पेपर पर लिखकर बाहर निकल गया। जल्दी से काउंटर तक आया जहाँ से नीलम अभी अभी निकली थी। कौन थी लड़की और यहाँ क्यों आती है? इसके गार्ड्स अभी भी मीटिंग वाली जगह पर खड़े थे, काउंटर तक कोई नहीं आया था। एनी प्रॉब्लम सर? मैनेजर ने इसे दूर से ही देख लिया था, पास आकर नहायत मोहतात अंदाज में पेश आया। ये लड़की कौन है और यहाँ क्यों आती है? उसने अपना सवाल दोहराया। सर, ये ब्लाइंड है, जॉब के लिए आती है, मगर एक अंधी लड़की से हमारा क्या काम? मैनेजर ने अफसोस भरी लहजे में कहा। मिनहाज के दिल पर लफ्ज़ अंधी ने घूसा मारा। इसको आज ही ज्वाइनिंग का लेटर सेंड करो। वो यहाँ जो भी काम करे उसे कोई परेशान नहीं करेगा, उसकी सैलरी मैं दूंगा। वो तो जैसे उस मेहरबानी के इंतज़ार में था। काउंटर पर टेबल रिजर्वेशन की डिटेल्स हासिल करते बंदे ने उनकी तमाम गुफ्तगू सुनी थी। मिनहाज जहाँ कोट का बटन बंद करता रेस्टोरेंट की एग्जिस्टेंस की जानिब बढ़ गया। उसके तमाम गार्ड साथ हो लिए, जैसे किसी वीआईपी की सिक्योरिटी रखी जाती है, उसका भी ऐसा ही इंतज़ाम था। वो एक मशहूर बिजनेसमैन भी तो था, जिसकी आड़ में वो अपने हर गैर कानूनी और गैर इंसानी अमल धड़ल्ले से अंजाम देता था। नीलम रेस्टोरेंट से अपार्टमेंट बिल्कुल ऐसे ही पहुंची थी जैसे वो हकीकत में एक नाबीना लड़की हो। तमाम रास्ते उसका रास्ता किसी से न रहा था, अलबत्ता तमाम रास्ते किसी न किसी को कोने पर मेजर आस के बंदे खड़े थे। एक की इत्तला के मुताबिक एमाज ने एक शख्स को नीलम के पीछे भेजा था। वो अपार्टमेंट तक आया था। खुद नीलम ने भी अपने पीछे आम से हुलिये में मौजूद एक शख्स की मौजूदगी को महसूस किया था। उसने डोरबेल बजाई और खातून ने दरवाज़ा खोला। ये मंजर उस शख्स ने साफ देखा था। अंदर पहुंचकर नीलम ने एक तवील सांस ली। हर सेकंड, हर लम्हा एक ही डर रहता कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। इस रास्तीगी की कैफियत हमा वक्त तारी रहती। तकरीबन 1 घंटे बाद उससे किसी किस्म का कांटेक्ट नहीं किया गया था। एक एहतियात थी जो बरकरार रखनी थी। मेजर आस ने अपार्टमेंट पहुंचते ही अंदर से लॉक लगाया और अपने बनाए गए खुफिया रास्ते से नीलम के अपार्टमेंट पहुंचा। बालकोनी का दरवाज़ा बंद था। उसने हल्के से दस्तक दी। नीलम हड़बड़ा सी गई। खातून ने एक नज़र उसके खौफ से नीले बढ़ते चेहरे को देखा और दूसरी नज़र आस पास दौड़ाई कि दस्तक किस दरवाजे पर दी गई है। नीलम के हवास इस वक्त बहुत कमज़ोर पड़ चुके थे, वरना लम्हा लगता उसे आवाज़ की सिमत समझने को। मैं देखती हूँ। उठी और दरवाजे तक गई। टाइगर ने एक और बार दस्तक दी। वह बालकोनी के दरवाजे के पास रुक गई। खिड़की खोलकर बालकोनी में झांका। टाइगर को देखकर पुरसुकून सांस खींची। इतनी देर लगा दी और दरवाज़ा क्यों बंद था? वो बोलता हुआ तेज़ी से ड्राइंग रूम से निकला। एमाज ने मैनेजर से तुम्हारी जॉब की बात की है। इंशाल्लाह आगे भी सब बेहतर होगा, वो मुतमईन से बोला। टाइगर, हमें बहुत डर लग रहा है। अगर उसे सच पता चल गया तो? अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? वो वाकई खौफजदा थी। आप अपना ईडर ख़त्म कर लें, नहीं तो हमारा पूरा मिशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतनी ट्रेनिंग, इतने लेक्चर्स देने के बावजूद आपका यही हाल है। वो नाला नज़र आने लगा। आप हमारी जगह हों तब पता चले दिल कितना घबरा रहा होता है उस वक्त, जब हम उसके सामने अंधे बन के एक्टिंग कर रहे होते हैं। किसी दिन दिल ही बाहर आ जाएगा। आखिरी जुमला वो धीमे से बोली। चुड़िया का दिल था, तो पंगे क्यों लिए थे? वो कड़े तेवरों से उसे घूरता बोला। शुरू हो गए आपके ताने।
وہ گود میں پڑا کشن صوفے پر پٹکتی بیڈ روم میں چلی گئی۔ بھوک لگ رہی ہے؟ میجر آس اس کے پیچھے ہی اندر چلا آیا۔ آبویسلی، اس نے شوز اتارے۔ انداز نے ناراضگی انداز سے ناراضگی اب بھی ظاہر تھی۔ شوز ریک میں رکھ کر آئیں۔ اسے شوز وہیں چھوڑ کر ڈریسنگ تک جاتا دیکھ کر وہ بولا۔ نیلم کو سائیکا کی یاد نے آ گھیرا، وہ بھی تو ایسے ہی بولا کرتی تھی۔ اس نے پلٹ کر میجر آس کو دیکھا، وہ سیل فون پر بزی تھا۔ ہیلو، یس سر، وہ باہر نکل گیا۔ شوز ریک میں کیا رکھنے تھے؟ اس نے وہ بے دلی سے ٹانگیں لٹکا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ چھت کو گھورتے گھورتے اس کے سب سمندر کا ساحل نم ہونے لگا۔ گڑیا، ناشتہ کر لو۔ میری بیٹی بھوکی رہے اور ہم کھانا کھا رہے ہیں، ناممکن۔ حارث بھائی کو کہیں گھر داماد بن جائیں، ہم آپ ہی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسے 1 گھنٹہ ہو چلا تھا یوں ہی لیٹے ان جملوں کو سنتے۔ نیلم، آ جائیں، آپ کی فیورٹ میکرونی بنائی ہے ٹائیگر سر نے۔ وہ اندر آتے بولی، مگر نیلم کو چت لیٹے دیکھ کر واپس آ گئی۔ اس نے ان کے کہے کو سنا ہی نہ تھا۔ میجر آس کچھ دیر بعد دروازے کے فریم میں کھڑا تھا۔ اس نے انگلیاں موڑ کر دستک دی۔ دوسری جانب سے وہ تکیہ منہ پر رکھتے دبی بھاری آواز میں بولی، ہمیں بھوک نہیں ہے میم۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے پوری ٹیم میں سب سے زیادہ آپ کھانے میں نخرے کرتی ہیں۔ سب اپنا خیال خود رکھتے ہیں، کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کا بیہیویئر مجھے پریشان کر رہا ہے کیپٹن نیلم۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر کھڑا بول رہا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو مزید تنگ نہیں کریں گے۔ پلیز لائٹ آف کر دیں۔ وہ تکیے کو اور زور سے دبوچتی بولی، پوری کوشش کی تھی کہ اس کا چہرہ نہ دیکھے۔ میجر آس، کیپٹن نیلم کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ وہ ایک امیچور لڑکی ہے، اگر وہ جذباتی ہوتی ہے تو کنٹرول آپ کو کرنا ہے۔ ابھی تو وہ ایموشنل ہو کر ہمارے مشن کا پارٹ بن گئی ہے، مگر ان خطروں اور مشکلوں سے اسے خائف ہوتے وقت نہیں لگے گا۔ ایک اچھے دوست اور ساتھی کی طرح آپ نے اسے ڈیل کرنا ہے۔ وہ ایک بہادر لڑکی ہے، بس ذرا پالش کی ضرورت ہے۔ میجر آس کے کانوں میں اپنے سینئرز کی ہدایات گونجی۔ تم کرنل شہید عالم کا ریکارڈ میرے حوالے کر دو، میں تمہارے بابا کی زندگی کی گارنٹی دیتی ہوں۔ ہم دوست، میں تمہیں اپنے بابا کی ہیلپ کے لیے آئی ہوں۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، میں نہیں چاہتی اس جنگ میں تمہارا کوئی نقصان ہو۔ بلیک اسٹار کی فائل چاہیے مجھے بس۔ اس حسین و دلکش چہرے سے جڑی ماضی کی کربناک یادوں نے ذہن کے دریچے پر حملہ کیا۔ میجر آس کے جسم کا ریشہ ریشہ سنسنا اٹھا۔ 17 سال کے لڑکے پر ہونے والا وہ 3rd ڈگری ٹارچر 29 سالہ میجر آس کو آج بھی یاد تھا۔ اس کے نشان گئے کب تھے؟ جسم آج بھی بجلی کے وہ جھٹکے محسوس کرتا تھا جو منہاج نے اسے دیے تھے۔ اس کے ناخنوں کی جلد میں آج بھی وہ نوکیلے تار گڑھے محسوس ہوتے تھے۔ جسم کے ناخن حصوں پر جو تشدد اس نے برداشت کیا تھا، اس نے کرنل شہید عالم کے بھی رونگٹے کھڑے کر دیے تھے، مگر وہ طے کر چکے تھے ان تمام کربناک تصاویر کے باوجود وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے۔ ان کے بیٹے نے اس زمین کے اتنے قرض اتارے تھے جتنے شاید لیے بھی نہ ہوں۔ جانے کس طرح اس مٹی کی خوشبو کو بکھرنے سے روکا تھا اس نے۔ اس کے آفیسرز کو لگتا تھا کہ منہاج جتنا ظلم اس پر اور اس کے ماں باپ پر کر چکا ہے، وہ یقیناً منہاج کے سامنے آتے ہی اسے گولیوں سے چھلنی کر دے گا۔ تبھی اس کو یہ مشن نہ دیتے، مگر اس کے حوصلے دیکھنے والے تھے۔ وہ 1 سال تک اس کے سامنے رہا ہے، اس کی گینگنگ کا حصہ بنا، اس کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھایا، صرف اس لیے کہ جو درد، جو تکلیف اس نے برداشت کی، کوئی اور اس المناک دور سے نہ گزرے جس میں روح بھی بلبلا جائے۔ اگر اسے اپنا بدلہ لینا ہوتا تو منہاج تو 9 سال پہلے ہی مر چکا ہوتا، مگر اسے ان تمام درندوں کو گھیرنا تھا جو ناحق ظلم کر رہے ہیں معصوم جانوں پر۔ اپنے اندر کے اشتعال کو دبانا ایک مشکل کام تھا جسے میجر آس نے بہت آسانی سے مکمل کیا۔ وہ اپنے گھر والوں سے دوری پر رو رہی تھی۔ وہ کیوں نہیں روتا جس کا کوئی گھر نہیں تھا، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی خوشی نہیں، کوئی اپنا نہیں، رشتہ کوئی نہیں تھا؟ پھر وہ کیوں نہیں روتا؟ ایسے ہی تو نیلم اسے سخت جان، پتھر، بے حس نہیں کہتی تھی۔ وہ عادی ہو گیا تھا اس زندگی کا جس نے صرف وطن سے محبت سکھائی تھی۔ اس کے باپ نے، اس کے دادا نے، سب نے اس وطن کے لیے شہادتیں حاصل کی تھیں۔ وہ بھی ان سب کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ اتنی سختی آ گئی تھی اب اس میں کہ کوئی اس کے اندر جھانک نہیں سکتا تھا۔ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا میجر آس کا شیوا نہیں تھا۔ وہ باہر نکل گیا۔ کیپٹن حمزہ، انس، میم بشریٰ اور باقی تمام ساتھیوں سے ایک ایک کر کے ان کی خیریت معلوم کی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ہر جانب سے تسلی کر لینے کے بعد ہی اس کے حلق سے نوالا اترنا تھا۔ ایسے ہی تو وہ سب اپنے لیڈر پر فخر نہیں کرتے تھے؟ وہ تھا ہی قابل، تبھی میم بشریٰ کو نیلم کا لفظ بے حس بہت بری طرح سے چبھا تھا۔ یہاں کی طرف کچن آتا ہے اور یہ کاؤنٹر، اور کچن کے ٹھیک اوپر ہی چھت والا کمرہ ہے۔ مجھے تو بس یہی ایک راستہ سمجھ آ رہا ہے۔ انس نے نقشے پر پینسل پھیرتے کہا، پھر پینسل چھوڑ کر صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ دن میں میوزک کے پارٹنر بنے رہتے اور رات میں کلب کی مصروفیات، ان کی نیند تو اب خواب بن کر رہ گئی تھی۔ میم پلیز ایک اسٹرانگ کافی، انس نے گزارش کی۔ وائی ناٹ؟ وہ مسکراتی ہوئی اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ گئی۔ میورک کو ہم نے ٹریپ تو کر لیا ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی جلدی ہم پر بھروسہ کرے گا، اپنے کام نکلوائے گا۔ بس مشکل ہے کہ وہ اپنے منہ سے کوئی راز بتائے۔
اس کے لیے بھی ایک پلاننگ کرنی پڑے گی۔ ایجنٹ 61 نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بالکل 100% وہ بہت شاطر انسان ہے۔ عابد کے ذریعے اس سے ملے ہیں تب بھی اتنا ریزرو۔ اگر ڈائریکٹ ملتے تو مہینے لگ جاتے۔ انس نے اس کے خیالات کی تصدیق کی۔ عابد بحری سفر کے ذریعے اسلحہ اسمگل کرنے میں میورک کی مدد کرتا تھا۔ ایجنٹ 41 اور 61 نے عابد کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے، ان کا ریکارڈ اسے دکھایا اور اس کی فیملی کو بھی اغوا کر لیا، جس کی وجہ سے عابد کو ان کا ساتھ دینا پڑا۔ زیادہ تر ملاقاتوں میں وہ اسے اپنے انڈر کرنے کو اس کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ٹائم بم باندھ دیتے، جس کے خوف سے وہ ان کی کوئی بات نہ ٹالتا تھا۔ وہ اس کے خاندان پر کسی قسم کا تشدد نہیں کرتے تھے، نہ ہی انہیں ہراساں کرتے تھے، بس ایک طرح سے عابد کو ٹریپ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ اپارٹمنٹ عام لوگوں کے استعمال میں نہیں تھا، یہ خاص اس مشن کے لیے تھا، اور MM2 ٹیم کے لیے، جنہیں تہہ خانوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ یہاں 3 کمرے تھے، ایک کمرے کے ساتھ کچن تھا تو دوسرے کے ساتھ اسٹور روم، اور اسٹور روم میں ایک لوہے کا ڈھکن تھا جو اس طرح ڈیزائن تھا کہ فرش کا ہی حصہ معلوم ہوتا۔ اسے کھولنے سے تہہ خانے کا راستہ آتا تھا، جہاں عابد کا خاندان قید تھا، جس میں اس کی ایک بیوی اور 3 بچے تھے۔ ان کے لیے ہر سہولت موجود تھی۔ عابد نے ہمیں جتنی انفارمیشن دی ہے میں نے ٹائیگر کو بھیج دی ہے۔ یہ ایک اچھی خبر تھی، وہ خوش تھا ہمارے کارنامے پر۔ انس ٹانگیں پسار کر آدھا لیٹا اور بیٹھا تھا۔ اس طرح ہمیں ویسے ڈبل فائدہ ہوا۔ ایک طرح سے عابد کو جو معلومات تھی اسلحے اور میورک کے متعلق وہ بھی مل گئی، اور میورک کی گینگ کا حصہ بننے کا موقع بھی۔ ایجنٹ 61 بھی پرجوش تھا، بس کسی طرح کلب کے اوپر والے کمرے کا راز کھل جائے۔ میں بشریٰ چائے کی ٹرے لے کر اندر آئیں۔ انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا، ایجنٹ انس نے مسکرا کر کہتے اپنا مگ اٹھا لیا۔ اس میں کافی زیادہ ہے۔ اس کی بات پر میں بشریٰ اور ایجنٹ 61 ہنس پڑے۔ کیپٹن نیلم اٹھ جائیں، اور 1 منٹ سے پہلے آپ باہر ہوں۔ کچھ دیر پہلے میجر آس پھر اس کے روم میں آیا تھا، جہاں اس کی واچ، ہیئر بینڈ، شوز سب ویسے ہی بکھرا پڑا تھا۔ اس کے بال پورے بیڈ پر پھیلے ہوئے تھے۔ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے تکیہ کھینچا۔ نیلم نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ سنا نہیں آپ نے؟ نہیں، ہم اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہو چکے ہیں۔ وہ چیخی اور دوسرا تکیہ منہ پر لے لیا۔ میجر آس نے وہ بھی کھینچ لیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اسے بلا کا غصہ آیا ہوا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا تو آنکھیں غضبناک۔ چیخیں مت، گلا خراب ہو جائے گا۔ وہ تکیے بیڈ پر درست کرنے لگا۔ نیلم اسے گھورنے لگی۔ جائیں منہ دھو کر آئیں۔ اس نے نیلم کے شوز اٹھا کر ریک میں رکھے، واش روم گیا، ہاتھ دھو کر واپس آیا۔ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہیں، اتنی ضدی کیوں ہیں آپ؟ وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا، سینے پر ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ آپ اتنے اچھے بننے کی اداکاری مت کریں، زہر لگتے ہیں ہمیں۔ وہ حقیقتاً اس کے ہر روپ سے خوفزدہ تھی، کبھی اسے وہ اپنا خیر خواہ لگتا، کبھی دشمن۔ جس سے محبت ہو وہ زہر لگ ہی نہیں سکتا۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے تپانے لگا، مگر اس کے برعکس اس نے عجیب سا سوال کیا، ایسا سوال جس نے میجر آس کی ہستی ہلا ڈالی، اس کے زخم کھرچ ڈالے۔ آپ سب اپنے اپنے گھر رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے مل سکتے ہیں، ان کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارا درد نہیں محسوس کر سکتے میجر آس۔ گھر سے دور رہنے کی تکلیف آپ ہمارے احساسات نہیں سمجھ سکتے۔ آپ یہ ہمارے بغیر کیسے رہ رہی ہیں؟ کیا بابا آپ ناشتہ کر لیتے ہمارے بغیر؟ آلو کے پراٹھے بناتے، کیا ہم کسی کو یاد نہیں آتے؟ وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کا ایڈونچر اور شاید محبت کا بھوت بھی اترنے لگا تھا۔ میجر آس کو تو کم از کم ایسا ہی لگا تھا۔ آپ کو اپنی فیملی کی پکچرز چاہیے نا؟ میں لا دوں گا۔ اب رونا بند کریں، شاباش، اٹھیں۔ پرومس؟ وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ وعدہ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ نیلم کا چہرہ خوشی سے جگمگانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اور میجر آس ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ نیلم رغبت سے کھا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلی والی اداسی کی ہلکی سی رمق بھی اس کے چہرے پر موجود نہ تھی۔ ویسے ایک غلط فہمی آپ کی دور کرنی تھی، وہ یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی دوران مشن اپنی فیملی سے رابطہ نہیں کرتا۔ ہمیں اس کی اجازت نہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ بصورت دیگر اگر ہماری فیملی کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ پلیٹ پر جھکا بول رہا تھا۔ نیلم کا منہ میں جاتا میکرونی سے بھرا کانٹا ٹھہر گیا۔ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ میں کسی بھی اجنبی کو اپنے پرسنلز میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتا۔ 2 ٹوک جواب آیا تھا۔ اور دوسروں کی زیادتیات میں دھڑلے سے بغیر اجازت دخل دیتا ہوں، وہ اپنے ازلے سی کے انداز میں بولی۔ بالکل، کوئی روک سکتا ہے مجھے؟ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے چیلنج کرتی نظروں سے نیلم کو دیکھا۔ ایک اسپائے کسی کی بھی زندگی میں کسی بھی روپ میں کسی بھی وقت بھی گھس سکتا ہے، جیسے آپ ہم لوگوں کی زندگی میں گھس آئے تھے بلیک بیئر بن کر۔ اس نے منہ بنایا۔ ہاں، بلیک بیئر، ٹائیگر، گرگٹ، ایگل، اتنے سارے اینیمل نیم رکھ دیے ہیں میرے۔ اب اپنا آپ انسان کم اور جانور زیادہ لگتا ہے۔ نیلم نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ کوئی بھی جانور اتنی اچھی میکرونی نہیں بنا سکتا کہ آپ جیسا بندہ 2 پلیٹیں کھائے۔ ہم 2 پلیٹیں کھائیں یا 10، ہماری مرضی۔ اس نے باؤل سے اور میکرونی پلیٹ میں نکالنا شروع کی۔ کہاں کھانا نہیں کھانا تھا، کہاں میکرونی کے ساتھ اتنا انصاف۔ میجر آس دیکھ کر رہ گیا۔
मिनहाज हीरे की स्मगलिंग के लिए कुछ और बंदे हायर करो, इतने से काम नहीं चलेगा। 2-3 महीने बाद 4 लोग कितने के हीरे ला सकते हैं। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी हुकूमत ने सख्त कर दी है। जब से एक शख्स ने 1 टन हीरोइन के साथ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है, क्या वो तुम्हारा साथी था? एमास प्लाजा के ड्राइंग रूम में आज असद ज़ुबैर लगारी विराजमान था। शीशे की बड़ी सी मेज़ पर अनवाउ आला इक़साम के पकवान सजाए गए थे। वो बहुत कम इसका मेहमान बनता था क्योंकि सियासी लोगों की सुबह की वॉक से रात के खाने की मेन्यू तक पर मीडिया की कड़ी नज़र होती है। वो अलग बात है, मसाइल की जानिब तवज्जो कम सही, मगर वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का नाश्ता न रह जाए, उसकी कवरेज लाजमी है। बस ऐसा ही कोई डर असद ज़ुबैर लगारी के दिमाग में भी बैठा था। तुम्हें पक्का यकीन है कि ज़ूई मुल्तान सेंट्रल जेल से फरार होते पुलिस मुकाबले में मर गई थी? वो हीरो की बात कर रहा था और मिनहाज लड़की की। अरे स्टैम्प पेपर ले आओ तुम। वो बेजार हुआ। मैंने ज़ोई को देखा है, वो सिगार जलाए बैठा था, उसका धुआं उड़ता जा रहा था फिजा में। मलका जैसा अंधेरा छा रहा था, उसके चेहरे पर पुरस्कारियत थी। क्या तुम उसी लड़की की बात कर रहे हो? शेर खान ने टांग नीचे उतारी और थोड़ा आगे घूरता बोला, वो लड़की उसकी हमशक्ल है, बस वो तो देखने से ही कॉलेज गर्ल लगती है, जबकि ज़ोई अगर जिंदा होती तो कम अज़ कम भी 28 साल की औरत लगती। कोई किसी से इतना कैसे मैच कर सकता है? मिनहाज ने संजीदगी से कहते सिगार एश ट्रे में झाड़ा। कुछ तो फ़र्क है, जैसे लंबे बाल और हद से ज़्यादा मासूमियत। कमाल लड़की है, ज़बरदस्त। वो हल्की हल्की दाढ़ी पर हाथ फेरता बोला, बकवास बंद करो, अपने काम की बात करो। वो ऐसा रद्दमल देना नहीं चाहता था, मगर ये सब कुदरती था, बेख्तियारी था। मैं तो काम की ही। अच्छा चुप करो, मेरा दिमाग मत ख़राब करना, इस वक्त चाय पी कर जाना, मैं बाकी खुद देख लूँगा। इंतहा की बेजारी और बदतमीज़ी थी उसके अंदाज में। सिगार फेंक कर वो अपना कोट सोफे की पुष्ट से उठाता निकल गया। सर, मैनेजर ने उस लड़की को जॉब के लिए कॉल कर दिया है और उसका एड्रेस वही है जो हमने हासिल किया था। कीज़ अभी तक मेरे पास हैं। जो गार्ड्स उसके पीछे छोड़े हैं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वो लड़की एक औरत के साथ रहती है और कभी उसे बाहर निकलते नहीं देखा। 2-3 बार वो औरत ही राशन लेने के लिए निकली है। उसके साथ साथ चलता पीटर तेज़ तेज़ बोल रहा था, गुड, उस लड़की के एक एक काम की रिपोर्ट देनी है मुझे और कीज़ मुझे दे दो। मिनहाज के कहने पर उसने पैंट की पॉकेट से चाबी निकाली और उसको थमा दी। मिनहाज इज़हार की नज़रें लोहे की चाबी से चिपक गईं जो उसकी चौड़ी हथेली पर चमक रही थी। मुबारक हो बहुत बहुत आपको, आपकी जॉब लग गई, कैप्टन हमजा ने शौक होते कहा। पहली पे से हमें आप ट्रीट देंगी। पता नहीं क्यों ज़रूरत से ज़्यादा फ्री होता था, उसका काम बनता ही नहीं था। ऊपर वाले अपार्टमेंट में सिर्फ मेजर आस ही आता था। अक्सर वो बाहर मिशन के किसी पार्ट पर काम कर रहा होता तो कैप्टन हमजा को ऊपर जाने का कह देता या कभी कोई काम, मगर अब वो मेजर आस के कहे बगैर भी उसकी खैरियत दरियाफ्त करने आ जाता। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है आपका, मगर मुझे हर जोक पर हंसी नहीं आती। वो स्पाई एयरपीस की लूप्स जो आपस में गिड़मिड़ हो गई थी को सही करते बोली, जिस जोक पर आपको हंसी आती है वो सुना देते हैं। वो मुस्कुराया। कैप्टन हमजा, वेयर आर यू? उसके सेल पर मैसेज आया, कमिंग सर। वो नीलम को देखता नीचे वाली अपार्टमेंट में आया जहाँ मेजर आज ठहर रहा था। उसके अलावा उनके 10-12 साथी थे। लगता था कोई मीटिंग अरेंज की गई है। उसके आते ही मेजर आज ने अपनी नशिश संभाल ली। म्यूरिक के बंदे से जो मेमोरी चिप्स मिली हैं उसका ज़्यादातर डाटा सेंट्रल जेलों का है, जिसमें लाहौर, कराची, हैदराबाद, मुल्तान, पेशावर है। मुझे लगता है वो कोई CIA का बंदा ही था। वो अमेरिकन स्पाई को सेंट्रल जेल से निकलवाने के चक्करों में है। मेजर आस रुका। कितने जासूस हैं? एक साथी ने पूछा। 2 अमरीकी जासूस इस वक्त हमारे कैदी हैं और इन दोनों के बारे में मीडिया को नहीं पता। 2 साल पहले अमेरिका ने कहा था कि इनके 2 सयाह पाकिस्तान से गायब हो चुके हैं। ये बात बहुत उछाली गई थी, मगर इस बार हम इन जासूसों को मीडिया पर लाना नहीं चाहते, वरना दोनों मुल्कों के माबैन हालात कुशियादा हो जाते। इसने तफसीलन बताया। और असलहे के मुतालिक कुछ पता चला? एक और सवाल आया। इन्फॉर्मेशन, ये एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिसे शेयर करने की इनको जिस स्पाई की तलाश है, इसका नाम डिकोड कर लिया गया है, मगर परमिशन नहीं। इसके अलावा 2-3 और CIA के स्पाई लाहौर, मुल्तान की साइट पर काम कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ अपने साथियों को फरार करवाना है। सर, इन्फॉर्मेशन ने हमारे मिशन में कोई हेल्प तो नहीं की? एक दिल जले ने मुंह बिगाड़ा। कम ऑन, जिस काम में मुल्क का फ़ायदा हो उस पर कभी मुंह नहीं बिगाड़ना चाहिए। टाइगर ने उसे समझाया। सॉरी सर, नीलम का भाई होता तो इतनी जल्दी शायद ना समझता। ओके, तुम लोग जा सकते हो। और तुम दोनों प्लीज़ उस CIA के एजेंट की सेकंड की लोकेशन अपने रिकॉर्ड में रखना। इसने जाते हुए साथियों में से 2 को मुखातिब किया। सर, कैप्टन नीलम को मैनेजर की कॉल आ चुकी है, जॉब कन्फर्म। इन सब के जाने के बाद कैप्टन हमजा बोला,
सच अ गुड न्यूज़। उसने दिलकशी से कहा। टाइगर सर, अगर हम एएसपी को छुड़ा लें तो मुझे लगता है वो असलहे के मुताबिक हमें बहुत कुछ बता सकता है। ये हमारे फ़ायदे की बात है और एक इंसानी जान की भी। कैप्टन हमजा ने बहुत मुश्किलों से ये तजवीज़ पेश की थी। टाइगर के गुस्से से खाइफ भी था। सोचते हैं इस पर। कुछ मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ। वैसे भी एएसपी अपने गुनाहों की बड़ी सख्त सज़ा भुगत चुका है।